اگلے الیکشن کے لیے آپ کا کیا کیا پلان ہے؟ لیکن بہت سے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ جو زرداری صاحب نے پہلے جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہوئے یا نہیں ہوئے. مثلا ابھی مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ جب آپ نے پچھلے سال عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے ایم کیو ایم کو اپنے ساتھ ملایا تھا تو بڑے وعدے کیے تھے آپ نے ایم کیو ایم سے, تو وہ وعدے پورے نہیں ہوئے. وہ کہتے ہیں جی کیسے وہ کہیں یا نہ کہیں, گورنرشپ میں نے ان کو دی, ان کو منسٹریاں ملی, ان کو اور چیز ملی, پروجیکٹس ملے, ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ملے. لیکن سوال یہ ہے کہ اب ایم کیو ایم جو ہے اس نے سندھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ رہنا ہے, لیکن انہوں نے الائنس بنا لیا پی ایم ایل این کے ساتھ. ڈیموکریسی ہے بھائی. نہیں ڈیموکریسی نہیں, وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ وعدے پورے نہیں کیے. نہیں وہ کہنے سے ان کی کیا ہوتا ہے, آپ دیکھیں نا گورنر کس کا لگا ہوا ہے, ان کا ہے. ان کو گورنرشپ میں نے ان کی آخری بات یہ تھی کہ ہم سپورٹ تب کریں گے جب عشرت الآباد کی طرح آپ ہمیں گورنر دیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹیک تھا نا گورنرشپ پہ. پنجاب میں گورنر کس کا بنا, کے پی میں گورنر کس کا بنا, تو سندھ میں تو پارٹی کا بننا تھا, مگر ہم نے وہ فورگو کیا ان کے ووٹوں کے لیے. تو چلیں, بلوچستان عوامی پارٹی کے بہت سے رہنما جو ہیں انہوں نے کچھ عرصہ پہلے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا, اور قدوس بدنجو صاحب کہتے تھے کہ میں پیپلز پارٹی جوائن کروں گا. پھر انہوں نے آپ کو خط لکھ دیا کہ جی سوری میں پیپلز پارٹی میں نہیں آ سکتا, لیکن خط میں انہوں نے مانا کہ ہاں میں پیپلز پارٹی میں آنا چاہ رہا تھا. تو یہ پھر بعد میں بی اے پی والے جو ہیں انہوں نے نون لیگ کی طرف جانا شروع کر دیا, تو یہاں کیا پرابلم ہوا؟ کوئی پرابلم نہیں ہے, کچھ دوستوں کی مجبوریاں ہیں. بلوچستان میں مجبوریاں ہیں آپ کو پتہ ہے, اور وہ مجبوریوں کے تحت وہ بیچارے وہاں چلے جاتے ہیں جہاں ان کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی پروٹیکشن ملے گی. تو کیا پیپلز پارٹی ان کو پروٹیکشن نہیں دے سکتی تھی؟ پیپلز پارٹی وہ سمجھتے ہیں شاید کم دے سکتی ہے. لیکن آپ کو یاد ہے کہ قدوس بدنجو صاحب کے ساتھ 2018 میں بھی جب آپ نے بلوچستان کی حکومت کو گرانے کے لیے ایک موو شروع کی تھی, تو اس وقت بھی قدوس بدنجو نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا, اس نے پورا نہیں کیا. پھر دوبارہ ابھی اس نے آپ سے وعدہ کیا, پھر پورا نہیں کیا. تو کیوں وہ آپ پہ اعتبار نہیں کرتے؟ قدوس بیچارے کی پسلی چھوڑی کمزور ہے, اور ہم اس پہ وزن نہیں ڈالنا چاہتے. اچھا, تو اگر نواز شریف صاحب کوئٹہ جاتے ہیں تو بی اے پی کے بہت سے لیڈر, سارے نہیں کچھ لوگ جوائن کر لیتے ہیں, اور پھر نون لیگ کہتی ہے کہ اب بلوچستان میں بھی ہماری حکومت بنے گی, تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ نے اچھی گیم لگائی ہے آپ کے مقابلے پہ؟ میں نہیں سمجھتا. ابھی کچھ لوگوں نے میرے ساتھ 8 یا 9 ڈسٹرکٹ ہیں بلوچستان کے جو میں نے جیتے ہوئے ہیں ان ڈسٹرکٹ کاؤنسل الیکشنز, تو وہ دوست تو ہمارے ساتھ ہیں, اور دوستوں نے بھی آنا ہے, تو فائٹ ہوگی. ہم پولیٹیکل فائٹس کے لیے ہمیشہ تیار ہیں. تو جو پنجاب میں بہت سے الیکٹیبلز جب وہ پی ٹی آئی چھوڑتے ہیں تو وہ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے جاتے ہیں, اور پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے لیکن آتے نہیں, وہ جہانگیر ترین کے ساتھ چلے جاتے ہیں. تو پنجاب میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہے یہ تو آپ اینالسٹ ہیں, میں تو اینالسٹ نہیں ہوں, میں پولیٹیشین ہوں. ان کو جہاں فیسیلیٹیشن نظر آتی ہے وہاں جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے ان کی فیسیلیٹیشن میں, کیا اینڈ رزلٹ آتا ہے تو وقت بتائے گا. کوئی آپ کے ساتھ ڈبل گیم تو نہیں کر رہا؟ پالیٹکس ہو رہی ہے, ڈبل گیم کیا ہوتی ہے؟ میں نے اس لیے سوال کیا کہ آج کل پیپلز پارٹی کے بہت سے لیڈر جو ہیں وہ ٹاک شوز میں آتے ہیں, وہ کہتے ہیں پنجاب میں نگران حکومت نہیں ہے, یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. تو جب میں ان کو یاد کرواتا ہوں نہیں یار پنجاب میں تو محسن نقوی صاحب ہیں کیئر ٹیکر چیف منسٹر, تو ان کو تو آصف زرداری صاحب کہتے تھے کہ یہ میرا بچہ ہے, تو آپ کیا میرا بیٹا ہے, آج بھی کہتا ہوں میں. اچھا, تو پھر پیپلز پارٹی کسی کا ایک کام نہ ہو یا 2 کام نہ ہو, اور وہ انٹرم گورنمنٹ بیٹھی اس کام میں نہیں ہے کہ وہ کام کرے. ان کا کام یہ ہے کہ کوئی ذاتی نہ ہو, تو جہاں ذاتی ہوتی ہے وہاں وہ ہم ضرور ان کا اٹینشن اس پہ لاتے ہیں, اور وہاں ہمیں فائدہ ہوتا ہے, نقصان نہیں ہے. اور محسن کا ایک انڈیپینڈنٹ سٹانس ہے, اس کو انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے. وہ نہ میرا ہے نہ کسی اور کا ہے, وہ انڈیپینڈنٹ رہے. تو جو آپ کی پارٹی کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں دراصل نگران حکومت جو ہے وہ نون لیگ کی پراکسی ہے, وہ غلط کہہ رہے ہیں. وہ ان بیچاروں کو پتہ کم ہے.
ندیم افضل چند کو پتہ کم ہے. ندیم افضل چند کو تو کچھ بھی نہیں پتا. چند جی میرا کوئی قصور نہیں ہے. یہ بتائیں کہ کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ اگلے الیکشن کے بعد 18th امینڈمنٹ کو رول بیک کر دیا جائے گا. بظاہر تردید وردید بھی آ جاتی ہے, کنٹراڈکٹ بھی کر دیا جاتا ہے, لیکن آپ بھی جانتے ہیں اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ موو تو 3-4 سال سے چل رہی ہے کہ یہ 18th امینڈمنٹ جو ہے یہ تو شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے, اور آپ ہیں اس 18th امینڈمنٹ کے اصل محرک اور موجد, کیونکہ آپ نے اپنے پاورز جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے نکال کے پارلیمنٹ کو دے دی. تو یہ اگر اگلے الیکشن کے بعد 18th امینڈمنٹ ٹارگٹ بنتی ہے تو پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ پیپلز پارٹی ڈیفینڈ کرے گی, اور میں نہیں سمجھتا کہ بلوچ بھی ایکسیپٹ کریں گے یا خیبر پختونخوا بھی ایکسیپٹ کرے گی اس پوزیشن کو کہ 18th امینڈمنٹ کو رول بیک کیا جائے. 18th امینڈمنٹ ہے کیا؟ پروونشل اٹانومی ٹو دا پروونسز, اور اس سے پہلے فیڈریشن سے ہم کو پروجیکٹس لینے کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑتا تھا, حالانکہ ٹیکس سارا ہم سندھ پے کرتا ہے. 73% آف دا ٹیکس از کلیکٹڈ فرام سندھ, اور 1 کروڑ بھی بنوانا ہے تو آپ فیڈریشن کے پاس جائیں. اب ہمارے پاس پرسنل سندھ کے پاس اپنے پیسے ہیں جس سے اس کے آپ دیکھیں کہ 1947 کے بعد سے جتیوں کے زمینوں پہ ایک پل بنا تھا فرام دا لیفٹ سائڈ ٹو دا رائٹ سائڈ آف انڈس. اس کے بعد جب سے 18th امینڈمنٹ آئی ہے ہم لوگ 7 بریجز آن دی انڈس بنا چکے ہیں, ہر جگہ رستہ بنا چکے ہیں, ہر جگہ روڈ بنا چکے ہیں. ایوری ویئر یو گو آپ کو 18th امینڈمنٹ ملے گی, ان دا سینس رستے ملیں گے, اسکولز ملیں گے, آپ کو میڈیکل یونیورسٹیز ملے گی, میڈیکل کالجز ملیں گے, میڈیکل فیسلٹیز ملیں گی, اور فری آف چارج. زیادہ تر سکھر کا NICVD جو ہے وہ پورے پاکستان کو کیٹر کر رہا ہے اور ایک پائی بھی نہیں لیتا. تو لیکن 18th امینڈمنٹ کے خلاف ڈسسیٹسفیکشن, عدم اطمینان کیوں ہے؟ زیادہ تر بیوروکریسی جو ہے نا اسلام آباد کی, وہ بیچارے کہیں کسی اور ملک میں رہتے ہیں, وہ پاکستان میں نہیں رہتے, وہ اسلام آباد میں رہتے ہیں. وہ صبح کو دفتر جاتے ہیں, شام کو گولف کھیلتے ہیں. ان کو 4 پروونسز کی فنڈامنٹل رائٹس کی, فنڈامنٹل ایشوز کا پتہ ہی نہیں ہے. اور ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بلوچستان کے پر میں نے صرف مرہم رکھا ہے, ابھی ان کے زخم دور کرنے کے لیے اور بہت کچھ کرنا ہے. جو کریں گے پھر جا کے بلوچستان کی آگ ٹھنڈی ہوگی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مسنگ پرسنز ہے, اور ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بدھ کو بلا لیا ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو کہ آپ یہ مسئلہ کیوں نہیں حل کر رہے. 55 بلوچ اسٹوڈنٹس کا مسئلہ ہے, تو یہ نہ آپ سے حل ہوا. 55 بلوچ اسٹوڈنٹس 55 بلوچ اسٹوڈنٹس آر مسنگ فرام اسلام آباد, ناٹ فرام بلوچستان. اچھا ٹھیک ہے نا, تو اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے نا ان کو. تو اب یہ جو ایشو ہے, اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ آپ کی حکومت سے بھی حل نہیں ہوئے, نواز شریف صاحب سے بھی نہیں حل ہوئے, عمران خان سے بھی نہیں حل ہوئے, پھر شہباز شریف صاحب آئے ان سے بھی حل نہیں ہوئے. کیا ضمانت ہے کہ اگلی حکومت اس کو حل کرے گی؟ کوشش تو کی جائے گی, دیکھا جائے گا اس کے اندر. مگر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ فار ایگزامپل عراق چلے, ہر جگہ وہاں ڈفرینٹ گروپس آ گئے ہیں. اس سب کو ہم نے روکا ہے 18th امینڈمنٹ سے. اب آپ کے ہاں بھی بلوچستان میں ایک گروپ ہے, اور اب بنیے کے پاس پیسہ ہے تو وہ پیسہ لگا رہا ہے تھرو دوسرے نیبرز ہمارے, یہ پیسہ لگا رہا ہے ٹو ڈیسٹیبلائز بلوچستان, ڈیسٹیبلائز پاکستان. تو اس کو روکنا ہے.